یہ ہوا کہ جب تک ثبوت نہیں ہوگا ہم اناؤنسمنٹ نہیں کریں گے کہ ہم نے اتنے جہاز گرائے. پتہ چل گیا تھا ریڈار کے تھرو کے ہو گئے، لیکن ہمیں فیلڈ میں ایویڈنس چاہیے تھا. آپ یقین کریں کہ منٹوں میں وہ ہمارے پاس تھی، اور ویڈیوز ان کے میڈیا کے پاس بعد میں پہنچتی تھیں یا ان کے لوگوں کے پاس بعد میں پہنچتی. ان کا میڈیا تو چلا نہیں رہا تھا وہ ویڈیوز، تو جو موقع پہ لوگ تھے اور ہمیں پتہ چل رہا تھا کہ یہ جہاز گرا ہوا ہے، ان 6 کے 6 جہازوں کی ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں جس میں وہ گرے ہوئے ہیں اور ان کے وہاں پہ علاقے کی چیزیں موجود ہیں. لوگ خفیہ اداروں کو برا بھلا کہتے ہیں. انہی اداروں نے بھارت کے خلاف جنگ جتوائی. اداروں نے پردے کے پیچھے بہترین کام کیا. بھارت کے 6 طیاروں کی تباہی کی ویڈیو ہمارے پاس موجود ہے. چند منٹوں میں ثبوت مل گئے. فیصلہ کیا تھا کہ مکمل ثبوت آنے تک اعلان نہیں کریں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا تقریب سے خطاب. کہا کوشش تھی کہ بھارت ڈرامہ نہ کرے، ہمیں اللہ کی غیبی مدد حاصل تھی. پاکستان نے کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنایا. کلاؤڈ برسٹ اور سیلاب سے خیبر پختونخوا میں قیامت صغریٰ کا منظر. مختلف حادثات میں 400 سے زائد افراد جاں بحق، درجنوں زخمی و لاپتہ. بنیر میں قدرتی آفت 213 زندگیاں لے گئی. پیر بابا کا 10 کلومیٹر کا علاقہ بلیا میٹ ہو گیا. جانی اور مالی نقصانات کی ابتدائی رپورٹ جاری. جاں بحق افراد میں 279 مرد، 15 خواتین اور 13 بچے شامل. زخمیوں میں 17 مرد، 4 خواتین اور 2 بچے شامل. 75 گھر مکمل تباہ، سینکڑوں سیاح محسوس. جیسے ہی یہ مانسون کی ریلیف کا کام ختم ہوگا، ہمارا سب سے پہلا فوکس منسٹری آف کمیونیکیشن اور منسٹری آف ہاؤسنگ اور باقی تمام اداروں کے ساتھ مل کر اپنے ہاؤسنگ اور کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کی بحالی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے لائیولیہوڈ یا نارمل پہ آئے گا، ہم اگلے انشاءاللہ تعالیٰ مانسون سے پہلے ان تمام اقدامات کو بروئے کار لانے کی کوشش کریں گے جو ہم نے اس سال 2025 میں نوٹ کیے ہیں، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے دنوں میں ہمارے نقصان کو کم کریں گے. خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں غیر معمولی بارشیں ہوئیں. بنیر، باجوڑ، بٹگرام کے علاقوں میں طوفانی بارشوں سے نقصانات ہوئے. مانسون کے 3 مزید سلسلے پاکستان میں آ رہے ہیں. مانسون کی بارشوں کا سلسلہ ستمبر تک جاری رہے گا. بلوچستان، سندھ میں بارشیں ہوں گی. پنجاب کی مختلف شہروں میں درمیانے درجے کی بارشیں متوقع. انڈیا میں حکام کی حالیہ بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی تباہی پر بریفنگ. دیکھیں، فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یہ، جس طرح ہماری ذمہ داری ہے نا صوبائی حکومت کی. کوئی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی پہ احسان کریں گے کچھ کر کے. یہ ہمارا فرض ہے اور یہ ہماری عوام کا حق ہے کہ ہم نے کرنا ہے اس کو. اب کس طرح کی حق ادا کرنا ہے یہ ہمارے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اس کی پھر ایویلویشن آپ بعد میں کرنا کہ جب ہم یہ پورے کا پورا پروسیس کر لیں، پھر آپ موازنہ کرنا کہ ہم نے کتنا حق ادا کیا ہے کتنا نہیں کیا. کوئی مدد کرنا چاہتا ہے تو کرے، ورنہ ہمیں ضرورت نہیں. کہ بھی حکومت عوام کی تمام مشکلات کا ازالہ کرے گی. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی سوات میں نیوز کانفرنس. کہا کہ یہ وہ صوبے نہیں جس کے پاس وسائل نہ ہوں. وفاقی حکومت کو اپنا فرض سمجھ کر مدد کرنی چاہیے. سب سے زیادہ نقصان بنیر میں ہوا، جس کی وجہ تجاوزات ہیں. سیلاب سے متاثرہ گھر تعمیر کیے جائیں گے. جو آپریشن ڈی آئی خان میں ہوا ہر جگہ ہوگا. عوام تعاون کرے. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کا سیلاب سے متاثرہ ضلع بنیر کا دورہ. علی امین گنڈا پور کا بنیر میں جاں بحق افراد کے ورثاء کو 20 لاکھ دینے کا اعلان. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ اس مشکل کے وقت میں جو ساتھ دے گا اسے نہیں بھولیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف سمیت تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے رابطہ کیا. ضرورت پڑی تو تعاون لیں گے. چیئرمین پی ٹی اے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ کڑے وقت میں وزیر اعلیٰ نے بھرپور تعاون کیا. آرمی چیف کی خصوصی ہدایت پر خیبر پختونخوا کے سیلاب زدہ علاقوں میں پاک فوج کی جانب سے راشن کی تقسیم جاری. پاک فوج بنیر، شانگلہ اور سوات کے مختلف علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن میں مصروف. پاک فوج کی جانب سے منگورا میں راشن کی تقسیم کی گئی. تقسیم کیے جانے والے راشن میں آٹا، چاول، دالیں، پینے کا پانی اور دیگر اشیاء خورنوش شامل. پاک فوج کا سیلاب زدگان کی بحالی تک عوام کی خدمت کا مشن جاری رکھنے کا عزم.
اسلام آباد، راولپنڈی اور خیبر پختونخوا میں موسلادھار بارشیں، نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، گلی محلے اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ محکمہ موسمیات کی خیبر پختونخوا میں آج سے بارشوں کی شدت میں مزید اضافے کی پیشگوئی، فلیش فلڈ کا خدشہ، PTI کا ہائی الرٹ جاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مانسون کا طاقتور سپیل 21 اگست تک جاری رہے گا۔ نوشہرہ اور پشاور کے نشیبی علاقوں میں اربن فلڈنگ کا خطرہ۔ NDMA کا ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید بارشوں اور سیلاب کا الرٹ جاری۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے متعدد علاقوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا۔ شمالی خیبر پختونخوا میں شدید بارشیں ہوں گی، پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ اور اچانک سیلابی صورتحال پیدا ہونے کا خدشہ۔ اسلام آباد سمیت شمالی پنجاب میں بھی اربن فلڈنگ کا خدشہ ظاہر کر دیا گیا۔ شمالی بلوچستان میں بھی وقفے وقفے سے بارش کا الرٹ جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت کیش لیس اور ڈیجیٹل معیشت کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ وزیر اعظم کا کیش لیس معیشت کی جانب کیے گئے اقدامات اور پیش رفت پر اظہار اطمینان۔ کہا کہ نظام کو ضلعی حکومتوں تک لے جانے کے حوالے سے تمام چیف سیکرٹریز تعاون کریں۔ اجلاس کو اقدامات کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاکستان ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر کے ذریعے ڈیجیٹل IDGs بنائی جائیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا برطانوی ہم منصب سے رابطہ۔ برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی کا پاکستان میں سیلاب سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق برطانوی سیکرٹری خارجہ نے اسحاق ڈار کے دورہ لندن کے دوران کامیاب ملاقاتوں کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے برطانیہ سے یکجہتی اور امدادی پیشکش کی اظہار تشکر کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے ہمراہ 5 روزہ سرکاری دورے پر جاپان پہنچ گئیں۔ ٹوکیو ایئرپورٹ پر پاکستانی سفیر، جاپانی حکام اور غیر ملکی پاکستانیوں نے مریم نواز کا استقبال کیا۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب، عظمہ بخاری اور معاون خصوصی ثانیہ عاشق مریم نواز کے ہمراہ۔ مریم نواز کو جاپان کے سرکاری دورے کرنے والی پہلی وزیر اعلیٰ ہونے کا اعزاز حاصل۔ مریم نواز ٹوکیو اور اوساکا اور کوہاما کے دورہ کریں گی۔ اوساکا میں ورلڈ ایکسپو میں شرکت بھی کریں گے۔ ٹرائنگولر سیریز کے لیے 17 رکنی پاکستانی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ ٹرائنگولر سیریز میں 29 اگست سے 7 ستمبر تک ہوگی۔ کپتان سلمان علی آغا، سائم ایوب، فرحان، فخر زمان، حسن نواز، محمد حارث، حسین طلعت، فہیم اشرف، شاہین شاہ آفریدی، حارث رؤف، حسن علی، سفیان مقیم، خوشدل شاہ اور ابرار ٹیم میں شامل۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن اور سلیکٹر عاقب جاوید نے کہا کہ کسی کھلاڑی کے کیریئر پر فل سٹاپ نہیں لگا سکتے، جو کھلاڑی پرفارم کرے گا وہی کھیلے گا۔ سانگھڑ سے برآمد صحافی کی لاش کا پوسٹ مارٹم، ابتدائی رپورٹ جاری۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ بظاہر واقعہ خودکشی کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ صحافی کے سر میں گولی لگی، اس نے خود کو پستول سے گولی ماری۔ فنگر پرنٹس اور CCTV فوٹیج سمیت دیگر شواہد حاصل کر لیے گئے۔ صحافی خاور حسین کے موبائل کی فورینزک کروائی جا رہی ہے۔ یوٹیوبر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کی جانب سے ویڈیوز میں جوئے کی ایپس اور جوئے کو پروموٹ کرنے کا کیس۔ عدالت نے یوٹیوبر ڈکی بھائی کا 2 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ ملزم کو 19 اگست کو دوبارہ عدالت میں پیش کیے جانے کا حکم۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے آئندہ سماعت پر تفتیشی رپورٹ طلب کر لی۔ نیشنل سائبر کرائم ایجنسی نے ملزم کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا۔ ایجنسی نے تفتیش کے لیے عدالت سے ریمانڈ کی استدعا کی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیسز کی سماعت کے لیے اسپیشل بینچز تشکیل دیے۔ چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری۔
जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान का बेंच कमर्शियल केसेस सुनेगा। लार्जर बेंच कंपनीज एक्ट के तहत केसेस की समाअत करेगा। लार्जर बेंच में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज शामिल। तालीमी इदारों से मुताल्लिक केसेस की समाअत जस्टिस अरबाब के सुपुर्द। मोदी सरकार के लिए एक और बड़ा धचका। अमेरिका और भारत के दरमियान तजारती तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करने लगा। अमेरिका ने भारत के साथ रवामा होने वाले तजारती मुज़ाकरात मनसूख कर दिए। भारतीय मीडिया के मुताबिक अमेरिकी तजारती वफ़द ने 25 अगस्त का तयशुदा दौरा भारत मनसूख कर दिया। अमेरिका भारत का मुज़ाकरात का छठा दौर 25 से 29 अगस्त तक शेड्यूल था। रूस से तेल खरीदारी पर अमेरिका ने भारत को खबरदार करते हुए इजाफी टैरिफ की धमकी दी थी। गज़ा में इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी, खुराक के मतलाशी, मजीद 49 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक गज़ा में जाँ बहक होने वालों में 17 अफराद इमदाद के मुतलाशी थे। मई से अब तक 1070 फ़लस्तीनी खुराक के हुसूल में लुक़मा अजल बने। एक और बच्चे समेत 11 अफराद भूख की वजह से मौत के मुंह में चले गए। तादाद 251 हो गई। अल-मवासी पनाह गुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमला, 2 अफराद शहीद, 15 जख्मी। और इंडोनेशिया के वस्ती सूबे सुलावेसी में 6 शिद्दत का ज़ल्ज़ला। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़ल्ज़ले के बायस 29 अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। फौरी तौर पर किसी हलाकत की इत्तला नहीं मौसूल हुई। ज़ल्ज़ला 10 किलोमीटर गहराई में आया और हुज़ूर एजेंसी को हिला कर रख दिया। करीबी इलाकों में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़ल्ज़ले से एक चर्च मुनहदिम हुआ, दूसरे को नुकसान पहुंचा। मुनहदिम होने वाले चर्च के मलबे तले कई अफराद दब गए, तलाश जारी।